آج میں انشاءاللہ تعالی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تاریخی پس منظر ہے اس سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تاریخی واقعات کے اعتبار سے شہادت امام حسین کے پس منظر کو، پیش منظر کو اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ تو یہ موضوع جذباتی نوعیت کا نہیں ہے، تاریخی نوعیت کا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست اس عظیم واقعہ شہادت کے کو تاریخی تناظر میں سمجھنے سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا، الخلافۃ بعدی 30 سنہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت راشدہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی، ثم تکون ملکا، اور 30 سال کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کا ذکر صریح الفاظ میں یوں بھی فرما دیا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور علاوہ میرے جو خلفاء راشدین ہیں اور مہدیین ہیں، یعنی ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کی سنت پر بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی سنت اور اپنے دور نبوی اور دور نبوت اور رسالت کی سنت کو یکجا کر دیا اور فرمایا یہ دونوں سنتیں حقیقت میں ایک سنت ہے اور ان پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ یعنی 10 سالہ مدنی دور جو نبوت و رسالت کی حکومت کا دور ہے، وہ گویا اسلامی نظام سلطنت کا اجمال ہے، اور 30 سال کا خلافت راشدہ کا دور وہ اس مصطفی نظام حکومت کی تفصیل ہے۔ اور آپ نے یہ پیشین گوئی بھی ساتھ فرما دی کہ یہ دور خلافت راشدہ کا اور خلفائے راشدین کا 30 برس تک ہوگا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ نام بے شک اسے خلافت کا دیا جاتا رہے، مگر وہ حقیقی معنی میں خلافت نہیں ہوگی، وہ ملوکیت یعنی بادشاہت سے بدل دی جائے گی، اور وہ ملوکیت اور بادشاہت الگ بات ہے کہ اچھا حکمران آ جائے گا تو دین کی خدمت ہوگی اور اچھے کام ہوں گے، برا شخص آ جائے گا تو دین کو نقصان پہنچائے گا، برے کام، یہ ایک الگ بات۔ لیکن بحیثیت نظام سلطنت اور نظام حکومت کے خلافت ملوکیت میں بدل دی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اطلاع، آپ کی دی گئی اطلاع اور آپ کی عطا کردہ خبر کے عین مطابق خلافت راشدہ 30 برس کے اختتام پر مکمل ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے، انہوں نے 2.5 برس خلافت کی۔ کتنے؟ اب میں مختصراً تاریخ کا یہ سفر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم کربلا معلیٰ تک جا پہنچیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 برس پر مشتمل رہا۔ کل کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12.5 برس۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت کو زینت بخشی، آپ کا دور 12 برس تک رہا۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 24.5۔
24 برس۔ پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ 5 برس تک خلافت راشدہ کے عہدہ جلیلہ پر متمکن رہے۔ 5 برس، کتنا زمانہ ہو گیا؟ 29.5 برس۔ تو 30 برس میں کتنا عرصہ کم رہ گیا؟ 6 ماہ۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی کی طرح اسی سنت اور اسی طریقہ و منہاج کے مطابق سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد مقرر کیا گیا۔ تو گویا وہ 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ تو یوں اگر تفصیل میں جائیں تو خلفائے راشدین 4 نہیں بلکہ 5۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ تک خلافت راشدہ کے منصب پر فائز رہے۔ تو 30 برس کی مدت مکمل ہو گئی۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ ملا کر 30 برس کا عرصہ خلافت راشدہ کا بنتا ہے۔ خلافت کے مسئلے پر امت میں تفریق کب سے شروع ہوتی؟ اگلا نقطہ لے رہے ہیں۔ جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو تب سے اس متفقہ خلافت راشدہ کو اور متفقہ خلافت اسلامیہ کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد 4تھے خلیفہ راشد ہوئے اور آپ نے تخت خلافت سنبھالا، تو اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے یعنی دمشق کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کہاں کے گورنر تھے؟ دمشق، ملک شام کے۔ یہ اس وقت صوبہ تھا، یہ اس وقت خلافت اسلامیہ کا صوبہ تھا، چونکہ فتوحات ہو چکی تھی، فتوحات، شام فتح ہو چکا تھا، فلسطین، عراق، سب علاقے فتح ہو چکے تھے، تو شام ایک صوبہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبہ شام کے گورنر تھے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق آپ کو معلوم ہے قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اور اسی قبیلہ سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ حضرت معاویہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے، سوء اتفاق کہیے کہ پرانے وقتوں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں چپکلش، کشمکش اور ناچاکی چلی آ رہی تھی۔ یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور وہ عداوتیں، وہ چپکلشیں اپنے اثرات اس وقت تک رکھتی تھی، اور کچھ اور اسباب بھی ان کے ساتھ ملے۔ چونکہ میں کسی امر کی تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ یہ پورا تاریخی سفر طے کرانا چاہتا ہوں۔ جب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ بیٹھ گئے، حضرت معاویہ نے ملک شام میں بجائے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے کے، رسم سابق آپ کی خلافت پر بیعت کرنے کی بجائے اور اپنی گورنری کو خلافت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع کرنے کی بجائے انہوں نے ان کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ملک شام کی گورنری کو اپنی آزاد حکومت میں بدل دیا اور اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ جدید اصطلاح میں آپ یوں سمجھیں اس خلافت راشدہ سے ایک بغاوت تھی، ایک ریبیلین تھی، اور اس بنیادی خلافت راشدہ کی وفاداری کے خلاف ایک انحراف تھا، ایک بغاوت تھی۔
ان کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پر مبنی خلافت کو قبول نہ کرنا اور انکار کر کے اپنی گورنری کو آزاد اور مطلق حکومت میں بدل دینا، یہ اقدام ان کا شرعاً اور سیاستاً درست اقدام نہیں تھا۔ یہاں سے ایک غلط اقدام کی ابتدا ہو گئی۔ اب اس پر مختلف اسباب ہیں۔ شیعہ حضرات اس کے اسباب بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق پر قائم ہونے کی حمایت کرتے ہوئے حد سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور بہت کچھ حضرت معاویہ کے خلاف کہتے چلے جاتے ہیں، یہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خارجی الذہن ہیں، کیا خارجی الذہن، اور وہ اپنے دل میں بغض اہل بیت رکھتے ہیں، چھپا ہوا بغض رکھتے ہیں، چھپا ہوا بغض ظاہر نہیں کرتے، نام نہیں لیتے بغض اہل بیت کا، مگر اہل بیت اطہار کی محبت سے ان کے دل خالی، یا بغض اہل بیت کا کوئی نہ کوئی گرد یا بیج ان کے اندر مخفی طور پہ ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ کے اقدام کو بہر صورت ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اور اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً وہ بھی حد سے بڑھ کر ایک ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں۔ یہ اقدام بھی ناروا اقدام ہے، یعنی ایک غلط قدم کو درست ثابت کرنا کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ یعنی اصل اہل سنت والجماعت کا اور اہل سنت کے ائمہ کا، اکابرین کا، راہ راست پر چلنے والے سواد اعظم کا اصل موقف کیا ہے؟ دونوں انتہاؤں سے بچ کر وہ بات کہنا جو میں نے احتیاط کے ساتھ کہی ہے، کہ درست کو درست کہا جائے، غلط کو غلط سمجھا جائے، مگر ہم سیدنا علی شیر خدا ہی کی خلافت کو حق پر مبنی خلافت سمجھتے، انہی کی خلافت و امامت حق ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد حکومت کا اعلان کر دینا اور سیدنا علی شیر خدا کے دست حق پرست پر بیعت نہ کرنا اور ان کی خلافت کو قبول نہ کرنا، لاکھ دلائل دیے جانے کے باوجود بھی درست نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ ہم ان کے اقدام کا دفاع نہیں کرتے، مگر کیا کرتے؟ محض ان کے صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر غلطی صحابی سے بھی سرزد ہو سکتی، صحابی انسان ہوتا ہے، وہ رسول اور نبی اور پیغمبر معصوم نہیں ہے، اور یا اللہ سے صادر ہو سکتی ہے غلطی، خواہ سبب اس کا نفس کی خواہش ہو، اس کا غلبہ ہو، خواہ سبب ہو اس کا خاندانی محبت کا اور خاندانی عصبیت کا غلبہ ہو، خواہ سبب اس کا بیٹے کی جانشینی کی چاہت کا اور اس کی محبت اور ہوس کا غلبہ ہو، خواہ سبب اس کا ارد گرد کے ملک شام اور دمشق کے جو ماحول تھے سیاسی ان کا خارجی دباؤ، خواہ خاندانی چپکرش کے زیر اثر ہوا ہو، خواہ بزم خیش خون خرابے سے بچنے اور خلافت کو دو حصوں میں بٹ جانے کے ڈر سے، اس خوف سے بچاؤ کے لیے نیک نیتی پر کیا گیا قدم ہو۔ اسباب کوئی مورخ جو چاہے بیان کر لے، جس کا جی چاہے اس سبب کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے دوسرے سبب کو قبول کر لے، اسباب جو بھی ہوں، مگر اس قدم کو کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم چونکہ وہ صحابی رسول تھے، اقدام غلط تھا، مگر صحابی رسول اور حضور علیہ السلام کا ارشاد الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے تمام صحابی عادل ہیں، ان کی طرف بدنیتی کا الزام، اس کا انتساب اور بدنیتی کو منسوب نہیں کرنا چاہیے،
کو آقا علیہ السلام کے ارشاد کے پیش نظر، صحابیت کے حیا کے پیش نظر اور حضور کے صحابہ کے عدول ہونے کے تصور کے پیش نظر ادباً اور حیاءً اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور ان کی ذات پر تان تشنیع اور تنقید نہیں کرتے، ادباً اور حیاءً خاموشی کو واجب سمجھتے ہیں اور انہیں گالی دینے کو حرام سمجھتے ہیں، اور تان اور تشنیع دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو معاذ اللہ منافق کہنا، استغفر اللہ کافر کہنا، یا ان پر لعنت ملامت بھیجنا یا برے الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کرنا، اس عمل کو صحابیت کی توہین سمجھتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی تصور کرتے ہوئے ادب اور حیا کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ادب اور حیا صحابیت کے پیش نظر، اور حقیقت میں وہ حیا رسول ہے جو حضور کے صحابی ہیں، ہم خاموشی کو واجب گردانتے اور زبان درازی کو حرام سمجھتے۔ چونکہ اہل سنت میں تمام تر حقائق کے باوجود پھر سب سے بڑی حقیقت ایک ادب کی بھی ہے، تمام تر حقائق اور واقعات کے باوجود ایک سب سے بڑی حقیقت کس کی؟ ادب کی بھی ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، لہذا اس ادب اور حیا کے پیش نظر خاموشی ہمارا مسلک ہے، مگر اس خاموشی سے بڑھ کر ان کے اقدام کا دفاع کرنا ہم ناجائز سمجھتے، اسے درست قرار دینا ہم ناجائز سمجھتے۔ درست مولا علی شیر خدا ہی ہے، جائز قدم مولا علی شیر خدا کا ہی ہے، حق پر مبنی خلافت مولا علی شیر خدا کی ہی ہے، سو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حق حضرت علی شیر خدا کی جانب، حق حضرت علی شیر خدا کی جانب۔ اور ہماری فقہ کی اور عقائد کی بعض کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ بات درج بھی ہے، بعضوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بَغَىٰ عَلَيْهِ، کہ حق سیدنا علی شیر خدا کی طرف تھا اور حضرت معاویہ کا اقدام حضرت علی کے خلاف بغاوت تھا۔ اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتے، کوئی اور شخص ہوتا تو پھر اس کے لیے حکم سخت ہوتا، اس کے لیے حکم سخت ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی صحابیت ہے کہ جس نے ان کو سخت حکم سے بچا لیا، اس کی حفاظت کی، بس یہ دفاع ہے، صحابیت دفاع ہے، اقدام کا دفاع نہیں۔ اب آپ بڑے کلیئر ہو گئے کہ نہیں اس موضوع پر؟ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور پورا کنسپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ایک متوازی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط بھی لکھا کہ اے بھائی معاویہ، میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جیسے عثمان، عمر اور ابو بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اسی طرح شورا نے مجھے خلیفہ منتخب کیا متفقہ طور پر جیسے ان کو منتخب کیا تھا، اور شورا نے اور مسلمانوں نے اسی طرح متفقہ طور پہ میری بیعت کی جیسے اصحاب ثلاثہ کی ہوئی تھی، اور وہی حجت میری خلافت کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت کو قبول نہ کیا۔ یہاں سے امت میں دو دھڑے ہو گئے۔ میں نہیں کہتا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، میں یہ نہیں کہتا، خلافت تو نہیں بٹی، کیونکہ آقا علیہ السلام فرما چکے تھے کہ خلافت 30 برس تک قائم رہے گی، اور وہ 30 برس کے 5 سال وہ مولا علی شیر خدا کی خلافت میں ہیں، نہ کہ حضرت معاویہ کو۔ وہ تو ایک متوازی حکومت شروع ہوئی، حتیٰ کہ سیدنا علی شیر خدا کے بعد کے 6 ماہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خلافت راشدہ میں شامل، مگر یہ کہ دو متوازی حکومتیں بہرحال بن گئیں، اور نتیجتاً ملک شام میں ان کی حکومت اور کوفہ عراق سمیت حجاز، حرمین اور باقی علاقوں میں سیدنا علی شیر خدا کی حکومت تھی، سلطنت تھی، خلافت تھی۔ امت بٹ گئی، دو دھڑے بن گئے، اور یہ مجموعی طور پہ امت کے وحدت، یکجہتی اور استحکام کے لیے نیک شگون نہیں تھا۔
اور اسی کے نتیجے میں پھر جنگیں بھی ہوئی. اہل سنت علماء اور ائمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو خطا بھی قرار دیتے ہیں، اور ادب اور حیا بھی، چونکہ زبان تان دراز کرنا حرام ہے اور عدل پر بھی اعتقاد، عدالت پر بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، لہذا اس خطا کو خطائے اجتہادی قرار دیتے، خطائے اجتہادی قرار دیتے. اور خطا اجتہادی میں یہ ہے کہ اگر غلطی بھی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور نیک نیتی پر چونکہ مبنی ہوتی ہے تو اللہ ایک اجر دیتا ہے. ہم اس سے زیادہ فقہی بحث میں نہیں پڑھتے. جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ اسی باب کی کڑیاں ہیں. یہاں دو حکومتوں کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد 4 طبقات وجود میں آ گئے. کتنے؟ 4. ایک طبقہ تو وہ جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حق سمجھتا تھا اور آپ کا اتنا حامی ہوا کہ انہوں نے آپ کی حمایت میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ کھلم کھلا جنگ پر اترا. یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے سیاسی طور پر سیدنا علی شیر خدا کی حمایت میں پھر آگے غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے لگ گئے. یہ طبقہ اپنے آپ کو شیعان علی کہنے لگا. کیا کہنے لگا؟ شیعان علی. تو یہ ایک طبقہ وجود میں آیا. اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب لفظ شیعان علی وجود میں آیا ہے تو اس سے مراد کوئی شیعہ مکتب فکر نہیں تھا، شیعہ مسلک نہیں تھا، شیعہ کا کوئی فقہی مذہب اس سے مراد نہیں تھا. ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی. یہ فقط اختلاف چونکہ سیاسی تھا اور یہ حمایت بھی سیاسی تھی، اور اس حمایت میں جو لوگ بڑے شدید ہو گئے، بہت شدید ہو گئے، انہوں نے سیاسی حمایت سیدنا علی شیر خدا کی کرتے ہوئے اپنے آپ کو شیعان علی کا نام دیا. شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت علی کا حامی گروہ بن گیا بس. تو شیعان علی کی ابتدا ایک سیاسی گروہ کے طور پہ ہوئی، کسی مذہبی، مسلکی اور اعتقادی فرقے کے طور پر نہیں ہوئی. یہ ایک فیکٹ ذہن میں رکھیں. دوسرا طبقہ اسی طرح اس کے مد مقابل وجود میں آیا، دوسرا گروہ. یہ وہ لوگ تھے شام اور دمشق کے علاقے کے رہنے والے جنہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی، اور وہ سیاسی طور پہ ان کے حامی ہو گئے، اور وہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ عام نادان لوگ برا بھلا کہنے لگے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ نہ حضرت معاویہ کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے برا بھلا کہا اپنی زبان اقدس سے، اور نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہا. جو روایتیں اس کے برعکس ملتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہیں تاکہ امت میں اس تفرقہ کو اور بڑھایا جائے اور تعصبات کو بڑھا کر اس کو زیادہ اچھالا جائے. باصورت وہ صحابی تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے اس قدم کی، اس اقدام کی ہرگز توقع نہ تھی کہ وہ منبر رسول پر اس سیاسی اختلاف کے ساتھ معاذ اللہ اخلاقی حدوں سے نیچے اتر آئیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کو برا بھلا کہیں. یہ نہ ان سے توقع تھی اور نہ صحیح روایتوں سے ان سے ثابت. اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تو خلفائے راشدین میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، افضل اربع میں سے تھے، اور باب مدینہ علم مصطفیٰ تھے. اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بتا دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم و عرفان مصطفیٰ کا دروازہ. تو وہ ایک خاص اخلاقی سطح سے نیچے کی بات نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ السلام کا اعلان عام تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور ساتھی ہوں یہ علی بھی اس کا ساتھی ہے. جس علی شیر خدا کے لیے آقا علیہ السلام نے اتنے اونچے رتبوں کی باتیں کر دی ہوں، وہ سیاسی اختلاف پر حق پر ہونے کے باوجود
اور انہیں غلط سمجھنے کے باوجود غیر اخلاقی قدم کہ انہیں برا بھلا کہیں، یہ نہیں۔ تو یہ باتیں جو ان دو صحابہ کی طرف اگر کسی کتاب میں منسوب ملیں تو وہ فتنہ پروری ہے، موضوع من گھڑت روایات ہیں تاکہ اسلام کے اندر تعصبات کو ہوا دی جائے۔ حیا کی پاسداری شخصی سطح پہ بہر صورت موجود تھی، یہ ان کے مقام و منصب کے تقاضے تھے۔ چنانچہ دوسرا گروہ وہ بن گیا جو حضرت معاویہ کا حامی تھا، سیاسی گروہ، اسے کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا، یعنی بنو امیہ کے حامیوں کا گروہ، وہ اس ملوکیت کا حامی گروہ بن گیا جو شہنشاہیت وجود میں آ رہی تھی، ملوکیت وجود میں آ رہی تھی، ایک نئی بادشاہت وجود میں آ گئی تھی، اس کا حامی گروہ بن گیا، ایک آمریت وجود میں آ رہی تھی، اس کا حامی بن گیا۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ ایک اور وجود میں آیا جنہوں نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، یعنی اس اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا۔